اگر صدر ٹرمپ نے اپنی دھمکی کے مطابق ایران پر حملہ کر کے اس کا سارا انفراسٹرکچر تباہ کر دیا تو کیا جنگ ختم ہو جائے گی؟ کیا پھر ایران ایک فرما بردار ریاست بن کر سامنے آئے گا؟ کیا ایرانی عوام رجیم کے خلاف سڑکوں پر آ کر اس کا تختہ الٹ دیں گے؟ کیا امریکہ آسانی سے ایران کے تیل پر قبضہ کر لے گا؟ یہ یاد رہے کہ صدر ٹرمپ نے اس جنگ کا آغاز اس دعوے کے ساتھ کیا تھا کہ وہ ایران کی عوام کو رجیم سے آزادی دلائیں گے اور ایران کو ایک بار پھر عظیم قوم بنائیں گے۔ مگر اب جو کچھ صدر ٹرمپ کر رہے ہیں وہ رجیم کے خلاف کر رہے ہیں یا ایرانی عوام کے خلاف کر رہے ہیں؟ 2000 سے زیادہ ایرانی عوام شہید کر دیے گئے، 13,000 سے زائد حملے کیے گئے، تیل اور بجلی کے کارخانے اور برجز تباہ کر دیے گئے، تو اس سے کس کا نقصان ہوا؟ صرف رجیم کا نقصان ہوا یا ایرانی عوام کا نقصان ہوا؟ اور کیا اس تباہی کے بعد ایرانی عوام رجیم کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے کہ اب مزید تباہی کے بعد وہ رجیم کے خلاف سڑکوں پر نکل آئیں گے؟ کیا امریکہ اور اسرائیل نے اپنے فوجی ایران میں میدان میں اتارے تو ایرانی عوام رجیم کے خلاف ان فوجیوں کے ساتھ مل جائیں گے؟ یہ بات سمجھنے کے لیے بہت سی خبروں کا موازنہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلے بلومبرگ کی یہ خبر کہ جس کے مطابق اسرائیلی ایئر فورس کے آفیسر کا کہنا ہے کہ ایران کے پاس اب بھی 1000 سے زیادہ میزائل ہیں جو اسرائیل کے لیے خطرہ ہیں، جبکہ حزب اللہ کے پاس 10,000 شارٹر رینج راکٹس موجود ہیں، جبکہ 2 اسرائیلی آفیشلز نے بلومبرگ کو بتایا ہے کہ جنگ سے پہلے ایران کے پاس 2000 بیلسٹک میزائل تھے، جن میں سے 500 سے زیادہ اسرائیل پر فائر کیے جا چکے ہیں، جبکہ اسرائیلی ایئر فورس آفیسر نے چینل 12 کو بتایا کہ ایران یہ میزائل دور پہاڑوں میں موجود درجنوں سرنگوں سے فائر کرتا ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ ہم ایران کے ان میزائلوں کو روکنے کے لیے اس سے زیادہ کچھ کر سکتے ہیں جو کر رہے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف یہ خبر بھی سنی جس کے مطابق اسرائیل نے امریکہ کو بتایا ہے کہ ایرانی میزائلوں کو روکنے کے لیے اس کے پاس انٹرسیپٹرز ختم ہو رہے ہیں۔ مزید 2 خبریں دیکھی جن سے اس جنگ کی صورتحال کا مزید اندازہ ہوتا ہے۔ ایک طرف خود اسرائیلی میڈیا یہ خبر رپورٹ کرتا ہے کہ اسرائیل کے ملٹری چیف نے یہ وارننگ دی ہے کہ اسرائیلی فوج کے پاس اس وقت سولجرز کی اتنی کمی ہے کہ اسرائیلی ملٹری کولیپس کر سکتی ہے۔ اسرائیلی ملٹری چیف ایال زامیر نے اسرائیل کی سیکورٹی کیبنٹ کو بتایا کہ میں آپ کے سامنے 10 ریڈ فلیگز ریز کر رہا ہوں، کیونکہ اب اس بات میں زیادہ وقت باقی نہیں ہے کہ اسرائیلی فوج اپنے روٹین مشنز بھی مکمل نہیں کر پائے گی۔ اس لیے اسرائیلی عوام کی اسرائیلی فوج میں شمولیت یقینی بنانے کے لیے قوانین کو مزید سخت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو دوسری طرف یہ خبر دیکھیے، 5 دن پہلے ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قلیباف نے کہا تھا کہ اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ جنگ کے آغاز کے بعد سے 70 لاکھ ایرانیوں نے فوجی خدمات کے لیے رضاکارانہ طور پر خود کو پیش کر دیا ہے۔ اور پھر آج ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا کہ ابھی تک 1,40,00,000 ایرانیوں نے ایران کے دفاع میں خود کو قربان کرنے کے لیے رجسٹر کر لیا ہے۔ تو اندازہ لگائیے کہ یہ جنگ کتنی بڑی مس کیلکولیشن ہے کہ اس جنگ سے پہلے ایرانی عوام ایرانی رجیم کے خلاف سڑکوں پر تھے، مہنگائی، بے روزگاری، ایرانی کرنسی کی تباہی اور شخصی آزادیوں کے لیے احتجاج کر رہے تھے۔ اور پھر نیتن یاہو کو اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کے چیف نے بتایا کہ جیسے ہی خامنائی کو قتل کیا جائے گا تو ایران میں عوام کو سڑکوں پر نکالنے اور پھر رجیم کا تختہ الٹنے کا پورا انتظام موجود ہے۔ پھر نیتن یاہو نے ٹرمپ کو کنونس کر لیا اور پھر دونوں نے مل کر ایران پر حملہ کر دیا اور خامنائی کو شہید کر دیا۔ اور آج ایرانی عوام سڑکوں پر تو نکل رہے ہیں مگر رجیم کے خلاف نہیں، بلکہ امریکہ اور اسرائیل کی اس جنگ کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے، شہید ہونے والے افراد کے جنازوں میں شرکت کرنے کے لیے۔ ایک اور اہم بات سنیے، اس جنگ سے پہلے اسرائیل نے لبنان میں حزب اللہ کی قیادت کو قتل کر دیا تھا۔ لبنان کی حکومت نے سیز فائر کا معاہدہ کرتے ہوئے حزب اللہ کو ڈس آرم کرنے کا معاہدہ کر لیا تھا، مگر اب اس جنگ کے بعد حزب اللہ اسرائیل پر بھرپور حملے کر رہی ہے اور اسرائیل نے لبنان میں سویلین انفراسٹرکچر کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، سینکڑوں شہریوں کو قتل کر دیا ہے، مگر جواب میں حزب اللہ نے بھی اسرائیل میں تباہی کی ہے۔ اور اب اسرائیلی آرمی چیف نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ ہم نے لبنان میں حزب اللہ کی طاقت کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا اور 2024 میں لبنان میں حزب اللہ کے خلاف اپنے آپریشن کے نتائج کو اوور ایسٹیمیٹ کیا تھا۔ اور اب کہ جب حزب اللہ نے ناردرن اسرائیل پر درجنوں راکٹ داغے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوا کہ حزب اللہ کے پاس تو سینکڑوں لانچرز اور کئی ہزار راکٹس موجود ہیں، جبکہ اس کے علاوہ بھی اسرائیل کے میجر جنرل رافی مائلو نے یہ کہا کہ انہیں نہیں لگتا کہ ایران میں امریکہ اور اسرائیل کی جنگ کے نتیجے میں ایرانی رجیم کا خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ ایرانی حکومت اس وقت بھی سٹیبل ہے۔ ایک اور صورتحال دیکھیے، نومبر سے یمن کے حوثی باغی حملے نہیں کر رہے تھے، مگر اب اسرائیل پر حملے بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ہی یہ واضح بھی کر رہے ہیں کہ وہ یہ حملے ایران کے ساتھ مکمل کوارڈینیشن کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اور اب خطرہ ہے
کہ ایک طرف ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کیا ہوا ہے تو دوسری طرف یمن کے حوثی باغی ریڈ سی میں متبادل راستے پر شپس کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں. اور اگر اسٹریٹ آف ہرمز کے ساتھ باب المندب کا راستہ بھی بند ہو گیا تو مشرق وسطیٰ سے تیل کی سپلائی تقریباً بند ہو جائے گی، کیونکہ اس وقت سعودی عرب ریڈ سی سے پوری کیپیسٹی کے ساتھ 6 سے 7 ملین بیرلز سپلائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور دنیا کی تجارت کا 10% ٹریفک ریڈ سی سے گزرتا ہے.